میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم 18ویں پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ 18ویں پارے کی ابتدا کے ساتھ ساتھ یہ سورہ مومنون کی بھی ابتدا ہے، سورہ المومنون بھی ساتھ ہی شروع ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مومنون بالاتفاق علماء کرام مکی صورت ہے، اس کا جو نزول ہوا وہ مکہ میں ہوا، اور اس میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں مومنین کے چند اہم خواص کا ذکر کیا گیا کہ مومن نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو مومنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے، اس نسبت سے سورہ مومنون کو سورہ مومنون کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں مومنین کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یعنی سورہ مومنون کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھ لو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ گویا اس کی پہلی 10 آیات میں جس اخلاق کا تذکرہ ہے وہ مومنین کا اخلاق بھی ہے، اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی حصہ ہے۔ اور سورہ مومنون کے مضامین کیا ہیں؟ اس میں خالق کے وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات کو بیان کیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو مزید تسلی دی جائے کہ اسلام کے راستے میں ایسی تکالیف کا آنا یہ ایک فطری امر ہے، اور اس پر صبر کرنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور اس دن کوئی نصب وغیرہ فائدہ نہیں دے گا۔ کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا کا بیان ہے کہ وہ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیجا جائے تاکہ ہم دنیا میں جا کر اللہ کی اطاعت کر سکیں، لیکن ان کی یہ خواہش کسی صورت بھی پوری نہ ہوگی۔ مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر جو کفار کو تحدیدی طریقے سے سمجھایا گیا، سختی کے ساتھ سمجھایا گیا، اور دنیا کی مدت کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا کہ وہ ایک مختصر سی مدت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ کیونکہ اس کا پہلا رکوع تھوڑا طویل ہے، اس لیے میں اس کا جو تعارف ہے اس میں اختصار کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں اس کے رکوع کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری بشارت دی گئی۔ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہاں پر دنیاوی کامیابی مراد نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا مال و متاع ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو فلاح کا لفظ ہے اس کا پہلا مصداق آخرت کی زندگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کا حاصل بھی یہ رہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے کے لیے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور فلاح کا دار و مدار اللہ کی رضا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو جنت پہ داخل کر دے گا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گفتگو کی، اور گفتگو میں اس شخص نے یہ بات کہی کہ میں بالکل صحیح ہوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے دونوں پاؤں جنت میں داخل نہ ہو جائیں، یعنی وہ فلاح نہ پا جائے۔ تو یہی سب سے بڑی فلاح ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کے بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلت نہ عطا کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلاح کا تذکرہ ہے یہ جنت میں داخلے کے حوالے سے ہے کہ مومن وہ فلاح پا گیا جو جنت میں داخل ہو گیا، جیسا کہ یہ روایت امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں نقل فرمائی ہے۔ دوسری آیت ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے جلالین پر امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں، یعنی تفسیر ساوی جس کو کہا جاتا ہے، مصر کے بڑے مشہور عالم گزرے اہل سنت کے، تو آپ فرماتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ خشوع و خضوع ظاہری وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، اچھے طریقے سے وضو کیا جائے اور نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں اپنے دھیان کو نہ لے جایا جائے۔ مثلا بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے ان کا دھیان آنے جانے والوں پر، کبھی گھڑی پر، کبھی مسجد کے دیگر معاملات کی طرف ان کی نظریں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ان کے کان جو ہیں وہ لوگوں کی گفتگو کی طرف ہمتاً گوش ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، اور آسمان کی طرف کبھی نظر اٹھانا اور کبھی اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے رہنا اور ایسی حرکات و سکنات کرنا جو کہ واضح طور پر پتہ دیتی ہیں کہ نمازی اس وقت خشوع و خضوع کی حالت میں نہیں ہے۔ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلنا، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے رہنا، بار بار اپنے کفوں کو ٹھیک کرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کو نماز میں عادت ہے انگلیاں چٹکھانے کی، یہ بھی نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اور باطنی خشوع و خضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں اور کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہے اور نماز میں دل مکمل طور پر لگا ہو، جیسا کہ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کر کہ تو دنیا سے کٹ جائے، اور دوسری بار پھر فرمایا ایسے کٹ جائے کہ تجھے اپنی ذات بھی بھول جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مشرکہ نے ان پر حملہ کیا اور انہیں 3 تیر مارے۔ ان تینوں تیروں کے جسم میں پیوست ہونے کی اس صحابی کو خبر بھی نہ ہوئی اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ سنن ابو داؤد کتاب الطہارت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ لوگ جن کی توجہ دائیں بائیں جا رہی ہے، جن کی توجہ آگے پیچھے ہے، لوگوں کی طرف ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے میں بیان کرتا چلوں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر نماز کے اندر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں آتے ہیں والذین ھم عن اللغو معرضون، جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ فضول بات سے مراد کیا ہے؟ لغو گفتگو، ہر وہ گفتگو جس کا کوئی مقصد نہ ہو، گندی گفتگو ہے، بے حیائی کی گفتگو ہے، جھوٹ ہے،
چغلی ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، یہ تمام باتیں لغو ہیں۔ کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی پر لعنت کرے، کسی کو گالی دے اور کسی کی برائیاں بیان کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی یہی ہے، یعنی اس کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں چھوڑ دیں جو بے مقصد ہوں، یعنی وہ فضول بات نہ کرے۔ ہمارے ہاں اکثر گفتگو میں بہت سی فضول باتیں شروع ہوتی ہیں، السلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ تو ایک سنت طریقہ مسنون معاملہ ہے، اس کے بعد آج کل نظر نہیں آتے، کدھر غائب رہتے ہیں، عید کا چاند ہوگی، یہ جو تمام گفتگو ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ لا حاصل گفتگو ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اپنی کتاب منہاج العابدین میں اس حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دہن اقدس کے اندر، اپنے منہ کے اندر ایک پتھر رکھا کرتے تھے، اور جب لوگ پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے، زبان نکال کر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اشارہ کرتے اور پھر فرماتے، اس نے ہمیں ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جو اس کی تمام زندگی کی نیکیوں کو زائل کر دیتا ہے، رائیگاں کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اسی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکلتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ تو زبان کے معاملات میں انتہائی احتیاط چاہیے، زبان دیکھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، زبان کو دیکھ کر سنبھالنا چاہیے۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور فرمایا جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ مومنین کا ایک اور تیسرا وصف یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اپنے مالوں سے اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا، اس مال کا اسے وبال نہیں پہنچے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل کی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سید المرسلین نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے، یہاں پر زکوٰۃ سے مراد امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر تزکیہ نفس بھی لیا ہے، یعنی وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، اپنے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہونے دیتے، اور دلی طور پر اپنے رب کے ساتھ ایسے مربوط رہتے ہیں کہ دل میں ان کے رب کے علاوہ کوئی اور شے جگہ نہیں پا سکتی۔ یہ تفسیر بھی یہاں پر کی گئی ہے اور بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزگی عطا فرما، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگلی آیت والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اس لحاظ کہ اپنے آپ کو محدود رکھیں اپنی بیویوں پر، اپنی شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یہاں پر انسان کو جنسی روابط کے حوالے سے دو زوات تک محدود کر دیا گیا ہے، ایک اپنی بیوی تک اور دوسرا لونڈی۔ لونڈیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا کہ مسلمان جب کسی کافر قوم کے خلاف جہاد کریں اور ان پر فتح پائیں تو ان کی جو خواتین تھیں وہ بحیثیت لونڈی مسلمانوں کی قید میں آتی تھیں، اور ان لونڈیوں کو پھر سپہ سالار یا اس رہنما کی ایما پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ وہ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، اب آ جا کر صرف ایک ہی طریقہ رہا کہ اپنے آپ کو اپنی زوجہ تک محدود رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جنسی خواہش پورے کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہے، چاہے وہ متعہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہے، وہ سب شرعی طور پر حرام ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب کوئی بھی جنسی ضرورت پوری کرنے کا طریقہ حرام سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، ہم سب کو، اہل ایمان کو بیویوں تک اور لونڈیوں تک محدود رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپنی بیویوں تک اور لونڈیوں تک محدود رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص شادی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا لیکن اس میں جنسی خواہش کا زور زیادہ ہے، لیکن مالی لحاظ سے وہ اس بات کا اہل نہیں کہ شادی کر سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ کثرت سے روزے رکھنا انسان کی جنسی خواہش کو دبا دیتا ہے۔
اگلی آیت ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی ذریعے سے بھی شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت متع کی حرمت کو بیان کیا۔ متع کیا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ وقت مقرر کے اندر کسی معین چیز پر آپ یہ بات کر لیں کہ آپ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں گے اور اس کے عوض اس کو اتنی رقم عطا کریں گے یا یہ کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ زنا کی خالصتاً صورت ہے، روافظ کے ہاں متع کرنا جائز ہے۔ اس پر وہ جو دلائل دیتے ہیں ہمارے علماء کرام ان کے جوابات ارشاد فرما چکے ہیں۔ اگلی آیت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، یعنی 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی کسی مسلمان پر اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ الا یہ کہ کوئی شرعی حدود کا معاملہ ہے تو وہ بات جدا ہے۔ یہاں پر امانت کے حوالے سے یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ کو کسی شخص نے کوئی بات بتائی ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، جب آپ کسی کی بتائی ہوئی بات کو آگے بتا دیتے ہیں تو آپ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امانت صرف مالی لحاظ سے نہیں ہوتی، یہ باتوں کے لحاظ سے بھی، راز کے حوالے سے بھی امانت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات بتائیں اور وہ آگے بتا دے تو اس نے گویا آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اگر وہ بات چھپانے والی تھی تو اس کو چھپا کر رکھنی چاہیے تھی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، فرائض و واجبات، سنن و نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور آخری وصف نماز کی حفاظت ذکر کیا گیا ہے، یعنی ابتدا بھی نماز سے کی گئی ہے اور انتہا بھی نماز پر علاقگی سے معلوم ہو کہ نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کو تکرار کے ساتھ بار بار، ظاہری سی بات ہے کہ وہی بات بار بار کی جاتی ہے جس کی اہمیت ہے، جس کی افادیت ہے، جو شرع کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد میں ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد لے لیا کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا یعنی نمازوں کے آداب کا خیال نہ رکھا تو اس کے لیے عہد نہیں ہے، چاہے اللہ اس کو معاف کرے چاہے اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ اگلی آیت ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو پیچھے ہم نے اوصاف بیان کر دیے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، خضوع کا معاملہ ہے، امانت داری ہے، خود شرمگاہوں کے حوالے سے خود کو محدود رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان پر جو عمل کرنے والے ہیں وہی اصل میں جنت کے وارث ہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے اعمال صالحہ یہ سب سے اہم چیز ہے ایمان کے بعد۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم صرف مومن ہو گئے اور اسی بنا پر ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ جس نے ایمان لایا اور اس پر عمل صالح بھی کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو جنت کی میراث کے حقدار پائیں گے۔ ایک تفسیر الذین یرثون الفردوس کا یہ بھی کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ہر شخص کے 2 مقام ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ تو وہ شخص جو جہنم میں گیا اس کا وہ جو جنت والا مقام ہو وہ اہل جنت میں سے کسی کو دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص جنت میں نہیں آ سکا جس کو جہنم میں بھیجا گیا، تو اس کا جو جنت والا مقام ہے وہ اہل جنت میں سے کسی کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہی معنی ہے اس آیت کا
اولئک هم الوارثون، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر 4 دلائل نقل فرمائے ہیں، اور سب سے پہلے انسان کی پیدائش کو مختلف مراحل کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے کہ اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق ہے، پھر پانی کا نازل کرنے کا معاملہ ہے، پھر سب سے آخر میں اللہ نے حیوانات کے منافع اور حیوانات سے انسان کو حاصل ہونے والے نفع پر بات فرمائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ان کو مختلف جگہوں کی چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور یہ جو ہے ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے انسان کو پانی کی بوند سے بنایا، تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے کہ ان کو مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پہنچایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہاں پر ان کو رزق پہنچایا، اور وہاں پر ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو تخلیق فرمایا، اور ان اعضاء کی تخلیق کا ذکر یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، یعنی گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعد مختلف مراحل بیان فرمائے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا پھر ہم نے اسے پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کر دیا، اور اس میں بولنے، سننے، دیکھنے، محسوس کرنے کی صلاحیتیں پیدا فرما دیں، اور اسے ایک دوسری صورت بنا دی جو مکمل انسان ہوتا ہے، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ سن کر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے عمر، اللہ نے قرآن میں اسی طرح نازل فرمایا ہے۔ آگے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو ایک مقررہ عمر، طبعی عمر پوری کرنے کے بعد تمہیں ضرور موت آئے گی، پھر تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، بے شک ہم نے بنائے آسمانوں پر راستے، تو یہاں پر 7 آسمان جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، یہ فرشتوں کے آنے جانے یعنی نیچے آنے کے اور اوپر جانے کے راستے ہیں۔ فرمایا ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال اقوال چھپی حالتوں کو جانتے ہیں، اور کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں۔ اگلی آیت وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَادِرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے پانی نازل کرنے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، جتنا مخلوق کے لیے درکار ہوتا ہے ہم اتنا ہی پانی اتارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ آگے فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاقِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تُنبَتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْعَاقِلِينَ، تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا فرمائے، اور تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ہم نے درخت پیدا کیے جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے کئی
بیانات میں گفتگو کر چکے ہیں. آخری آیت ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم فیما فی بطونها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے. حیوانات کے فوائد یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ گائے کے پیٹ میں خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ایک لطیف اور صاف ستھرا جو غذائیت سے بھرپور دودھ ہے وہ نکالتے ہیں. جانوروں کی کھال انسانوں کے کام آتی ہے، جانوروں کی اون انسانوں کے کام آتی ہے، اور مختلف جانور انسان کی سواری کے کام آتے ہیں. اور ایک بہت بڑا اونٹ ہو، اس پر ایک بچہ بیٹھ جائے تو اللہ نے اس اونٹ کو اس بچے کے لیے مسخر کر رکھا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ رکوع ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا